پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور نبی اور پیغمبر بھیجے وہ تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ و ارفع تھے، لیکن ان انبیاء اور رسولوں میں سے 313 رسول ایسے ہیں جو انبیاء علیہ السلام میں بھی افضل ہیں۔ پھر ان رسولوں میں سے 5 رسول اور نبی ایسے ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، اور وہ 5 ایک ان میں حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں اولو العزم پیغمبر ہمارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، اور انہی اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقریباً 65 آیات کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی وہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شخص کے گھر پیدا ہوئے جو صرف بت نہیں بناتا تھا، بتوں کی عبادت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ بت بھی بناتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بت بنایا کرتے تھے، اور بت بنا کر بازار میں بیچا کرتے تھے، اور پھر لوگ ان کو خرید کر اپنے گھروں میں رکھ کر ان سے اپنی حاجات طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتی تھی، بلکہ بعض ایسے تھے جو ستاروں کی عبادت کرنے والے تھے، بعض ایسے تھے جو سورج کی عبادت کرنے والے تھے، بعض ایسے تھے جو چاند کی عبادت کرنے والے تھے، اور اکثریت ایسی تھی جو بتوں کی عبادت کرنے والے تھے۔ قرآن مقدس میں آیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے اور سب سے پہلا سوال اپنی اماں سے کیا، اپنی والدہ سے کیا کہ اماں میرا رب کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ تیرا رب میں ہوں، تجھے پالتی ہوں، تجھے کھلاتی ہوں، پلاتی ہوں، تیرا میں رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ اماں پھر آپ کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا تیرا باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ میرے باپ کا کون رب ہے؟ تو والدہ نے کہا نمرود۔ اور پھر سوال کیا بھئی نمرود کا کون رب ہے؟ تو والدہ نے کہا بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ بات آپ کو کس نے سکھائی ہے؟
ایسی نہیں باتیں کرتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقل و دانش عطا فرمائی، اور نبی ابتدا ہی سے عقل و دانش کا مجموعہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو والد نے اپنے کام کے اوپر لگانا چاہا۔ باپ بت بنایا کرتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتا، بھئی ابراہیم جاؤ یہ بازار میں جا کے بیچ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو لیتے اور ان کے گلے میں رسی ڈالتے، ان کو گھسیٹتے اور لوگوں کو کہتے، بھائی یہ بت لے لو، خدا لے لو، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ابراہیم آپ کا بچہ تو بڑا گستاخ ہے۔ آزر کو کہا ابراہیم یہ ہمارے بتوں کی بڑی توہین کرتا ہے، ہمارے بتوں کو گھسیٹتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے بھئی یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ کسی کے مالک کچھ نہیں ہے۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حضور سے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محبوب ابراہیم علیہ السلام کا کتاب میں تذکرہ کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے میرے پکے نبی تھے، بڑے سچے پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی دعوت کی جو ابتدا ہے وہ اپنے گھر سے کی، اور سب سے پہلے اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور اپنے والد کو جو صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ بتوں کو بنا کر بیچا بھی کرتے تھے، ان کو کہا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، ابا جان آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں، آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ بت ایسے ہیں یہ تو کوئی بات سن نہیں سکتے، آپ ان کو پکارو تو یہ آپ کی پکار کو سنتے ہیں، تب آپ کی ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو یہ آپ کی بات کو سمجھتے ہو، ان کے سامنے آوازاری آپ کرتے ہو تو کیا یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں؟ یہ آپ کی بات کو نہیں سنتے، تو یہ تو سن ہی نہیں سکتے، ما لا یسمع، یہ نہیں سن سکتے، آپ ان کی عبادت کرتے ہو۔ آپ ان کے اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ جو ہر کسی کی سنتا ہے، جو اپنے کی بھی سنتا ہے، بکانے کی بھی سنتا ہے، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوقات کی پکار کو سننے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، صرف رب سنتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر پوری کی پوری مخلوقات، وہ مخلوق جن کو انسان جانتا ہے اور وہ مخلوق جن کو انسان نہیں جانتا، یہ ساری کی ساری مخلوقات ایک میدان میں جمع ہو جائیں، چھوٹی سی چھوٹی چیمٹی سے لے کر اللہ تعالیٰ کی بڑی سے بڑی مخلوق تک، یہ ساری کی ساری جمع ہو جائیں، پھر مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، یہ سارے کے سارے انسان جنات یہ جمع ہو جائیں، پھر مختلف علاقوں کے، مختلف ملکوں کے اور مختلف بر اعظم کے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں، اور ہر مخلوق اپنی اپنی زبان میں
اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ اگر کسی کے سامنے بات کر رہا ہو، ایک بندے کے سامنے ایک بات کر رہا ہو تو دوسرا بولنے لگ پڑے تو پہلے کی بات سمجھ نہیں آتی، بھائی پتہ نہیں پہلے نے کیا کہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے اور ایسی سننے والی ذات ہے کہ یہ ساری مخلوقات ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب جمع ہو کر، سارے انسان جنات سارے جمع ہو کر اپنی اپنی زبانوں میں، اپنی اپنی بولیوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا شروع کر دیں، اپنی اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی بات کو سنے گا بھی، اس کی حاجات کو پورا بھی کرے گا۔ اللہ ایسے سننے والی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو اس طرح سنتا ہے، اور جن کے سامنے آپ جھکے ہوئے ہو مالا یسمع، یہ سن نہیں سکتے، ولا یبصرو، سننے کے بعد یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اگر ساتوں زمینوں کے نیچے، ساتوں زمینوں کے نیچے، ساتوں زمینوں کے نیچے اندھیرے میں اور کالے پہاڑ کے اندر ایک کالی سیاہ چیمٹی چل بھی رہی ہو تو اللہ اس کے چلنے کی بھی آواز کو سنتا ہے اور اس کو اللہ پاک دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ ان کے سامنے جھک رہے ہو، مالا یسمع ولا یبصر، یہ نہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، یہ آپ کو کسی قسم کا نفع نقصان، کسی قسم کا آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، ورنہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جو بندے کی بات کو سنے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جو بندے کے حالات کو دیکھے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جو بندے کے نفع نقصان کا مالک ہو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو یہ بت جو ہے یہ نہ سن سکتے ہیں، یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے کسی قسم کے کوئی جو ہے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، تو پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لما تعبدو، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سب سے پہلے تبلیغ کی اور سب سے پہلے بات سمجھائی اپنے ابا کو، اپنے گھر سے بات شروع کی، اپنے گھر سے بات شروع کی اور اپنے والد کو سب سے پہلے بات سمجھائی بھی، ابا جان یہ جو آپ بت بناتے ہو نا، بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اللہ کے علاوہ اور غیر کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اگلی وجہ بتائی، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس علم آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، تو میری بات کو مان لیجئے۔ اور اس کے بعد اپنے ابا کو کہا، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی آپ شیطان کی عبادت نہ کرے، شیطان کے پیچھے نہ چلے، میں آپ کو بالکل عقلی دلیل دے رہا ہوں، یہ بات عقل سے بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کے سامنے آپ کیوں جھکتے ہیں جو آپ کی بات کو سننے کا اہلیت ہی نہیں رکھتا، نہ آپ کی وہ بات کو آپ کو دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے۔ ابا جان یہ شیطان نے آپ کے دلوں کے اندر آپ کو گمراہ کیا ہوا ہے، یہ شیطان آپ سے سب کچھ کروا رہا ہے، اور شیطان تو وہ بدبخت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے درگاہ سے وہ مردود ہوا ہوا ہے، آپ اس کی اتباع نہ کریں، آپ شیطان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جب یہ اس انداز میں، دلیل کے انداز میں اور دلیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ بات سمجھائی نا کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، جن کے سامنے آپ جو ہے یہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ دیکھیں نا یہ نہ آپ کی بات سنتے ہیں نہ آپ کو دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ ان کے والد جو ہے بات مان لیتے کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، عقلی بات ہے، بات تو ٹھیک ہے، یا نہ میری بات سن سکتے ہیں، نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، نہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے،
یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو بات ٹھیک ہے تیری، لیکن جس وقت باطل کے سامنے، ضلالت کے سامنے، گمراہی کے سامنے بندہ دلیل پیش کرتا ہے نا، اور باطل کے پاس، گمراہ لوگوں کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا، تو وہ بجائے اس کی کہ وہ اس بات کو دلیل کے ساتھ رد کرنے کے، آگے سے وہ ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ اور باپ نے کہا اے ابراہیم ان بتوں کے بارے میں کچھ نہ کہہ، ان بتوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہے، لارجمنک واجرنی ملیہ، اگر تو نے ان بتوں کی کوئی برائی بیان کی تو میں تجھ کو زندہ سنسار کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت اپنے گھر کے اندر دی نا، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا، کہا ابراہیم یہ میرا گھر ہے، میں نے بنایا ہے، اور تو میری زیر پرورش رہا ہے، یہ میرا گھر ہے، اور مجھے یہ سمجھانا چاہتا ہے میرے گھر سے نکل جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلنے لگے تو باپ نے کہا ابراہیم یہ جو آپ نے اپنے جسم کے اوپر لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس میں نے اپنے پیسوں سے لے خرید کر تیرے جسم کے اوپر میں نے ڈلوایا ہے، یہ میرا لباس ہے، اس کی قیمت میں نے ادا کی ہے، لہذا گھر سے تو نکل رہا ہے، اس لباس کو بھی اتار کے گھر سے نکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے جو تن کے اوپر لباس پہنے ہوا تھا وہ بھی اتارنا پڑا۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو والدہ نے کہا ابراہیم ایک چادر لے لے، چھتر ڈھانپنے کے لیے ایک چادر لے لے۔ اب دیکھو پیغمبر کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہے، سب سے پہلے گھر والوں کو سمجھایا تو گھر والوں نے بات سمجھنے کی بجائے گھر سے نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ مانا، اور ساتھ یہ کہا کہ آئندہ اگر تو نے ایسی بات کی تجھ کو گھر سے نکال دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا بھائی ٹھیک ہے اب میں کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پہنوں گا، کہاں سے باقی معاملات کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے، قرآن کہتا ہے سلام علیک، میں آپ کے اوپر جو آپ کو سلام کہتا ہوں، میں جا رہا ہوں، لیکن جو ہے یاد رکھیں جن کی آپ عبادت کر رہے ہو یہ آپ کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ اور کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت جو ہے یہ بندہ شرم محسوس نہیں کرے گا؟ فرمایا ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنے اعمال کے اندر، اپنے معاملات کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اور ہر بندہ یہ سمجھے گا کاش میری جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو جنتی لباس پہنائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اتارا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا کہ گھر والے اب بات نہیں ماننے کے لیے تیار، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی طرف متوجہ ہوئے، بھائی گھر والے تو بات نہیں مانتے، اور یاد رکھیں کہ دین کا کام جب بھی شروع کریں گھر سے شروع کریں، اپنی اولاد، خود بھی اپنی اولاد کو سمجھائیں، گھر والوں کو سمجھائیں، اور خود جو ہے وہ محنت کریں۔ مرد تو ایسے کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جمعہ بھی پڑھ لیا، نماز بھی پڑھ لی، دین کے احکامات کے اوپر عمل بھی کر لیا، لیکن گھر کے اندر داخل ہوئے دین نہیں ہے، گھر کے اندر داخل ہوئے دین کی بات ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی باتیں ہم گھر کے اندر کرتے ہیں، سارے دنیا کے معاملات کے بارے میں مشورے ہم گھر کے اندر کرتے ہیں، نہیں بات کرتے تو دین کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، دین کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں سے کلمہ سنا، کبھی ہم نے اپنے بچوں سے نماز سنی، کبھی ہم نے اپنے بچوں سے قرآن سنا، کبھی ہم نے اپنے بچوں سے دین کے مسائل سنے نہیں سنے، پاکی نہ پاکی کوئی مسائل نہیں، کوئی چیز نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں، ان کو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی ان کو کون بتائے گا؟ ان کو سب سے پہلے گھر والے بتائیں گے، سب سے پہلے گھر کے اندر یہ ساری تربیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال گھر سے باہر ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، اب دیکھا بھائی کچھ قوم ایسی ہے جو ستاروں کی عبادت کرنے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے اور ان کو کہا بھائی ہاں بھائی کس کی عبادت کر رہے ہو؟
انہوں نے کہا جی دیکھتے نہیں ہو ستارے، دیکھتے نہیں ہو ستارے، یہ کتنے چمکدار ہیں، کتنے چمکنے والے ہیں، کتنی دور سے ہمیں روشنی دینے والے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان ستاروں کا عمل دخل ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے۔ اور آج کل بھی یہ بات ہے، یہ اتنا یہ زمانہ جاہلیت نہیں ہے، ابھی تک یہ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی لوگ جاتے ہیں اور اللہ معاف کرے نجومیوں کے بعد جاتے ہیں، میرا ہاتھ چیک کرو، میرا ستارہ چیک کرو، میرا کون سا ستارہ ہے، ذرا وہ چیک کرو جی، میرے بارے میں، میری قسمت کے بارے میں، یہ ساری چیزیں چیک کرو۔ یہ سارا کا سارا شرک ہے، یہ سارا کا سارا شرک ہے۔ بھائی ستارے بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، ستارے بھی نفع نقصان وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا، یہ قرآن میں موجود ہے، قوم سے کہا بھی کس کی عبادت کر رہے ہو؟ قوم نے کہا بھی ستاروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہا ستاروں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ بھائی ان کا ہماری زندگیوں میں عمل دخل ہوتا ہے، یہ فلاں ستارہ، یہ فلاں ستارہ۔ اور آج کل تو یہ عجیب چیز ہے، فیس بک کے اوپر بھی، اخبارات کے اندر بھی ہر روز سے آیا ہوا ہے، فلاں کا فلاں ستارہ ہے، فلاں کا فلاں ستارہ ہے، آپ کی پیدائش جنوری میں ہے، فروری میں ہے، یہ ساری چیزیں پھر لوگ اسی کے ذریعے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسی کے اوپر اعتماد رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا اور اپنے جو ہے وہ نجومی اور اپنے حالات بیان پوچھنے کے لیے، اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے، اپنے ستارے کے بارے میں پوچھنے کے لیے کسی نجومی کے پاس گیا، 40 دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آج ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں ان باتوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم انہیں کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم انہیں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور جی فلاں کے پاس میں گیا تھا، انہوں نے کہا بھی تیرا یہ ستارہ ہے اور تیرا یہ ستارہ چمکنے والا ہے، تیرا کاروبار بڑا اچھا ہوگا۔ میں فلاں کے پاس گیا، اس نے کہا تیرا یہ ستارہ ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے، تو باہر ملک لازمی جائے گا۔ کسی کے پاس میں گیا اور تیرا یہ ستارہ ہے، تیری اولاد ہوگی، تیرا بچہ ہوگا، تیرا یہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں صرف اللہ کو علم ہے، ہم ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ بھائی ہمیں یہ بتایا جائے یہ کیا چیز ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ کہا، اچھا یہ ستارے، ان کے سامنے تم جھک رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اب جب صبح کا وقت ہوا، سورج نکلا تو ستارے غائب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، ہاں بھائی کن کی عبادت کر رہے تھے؟ کہنے لگے ستاروں کی۔ ہیں کدھر وہ؟ کہنے لگے وہ تو سارے غائب ہو گئے، ڈوب گئے۔ کہا ان کی عبادت کرتے ہو جن کے اوپر خود زوال آ جاتا ہے، جن کے اوپر خود زوال آ جاتا ہے، ان کے سامنے تم جھکتے ہو، ان کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم تو کتنے بے عقل ہو، ان کے سامنے جن کے خود زوال، ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر 24 گھنٹے بھی وہ جو ہے وہ اپنا وہ اس میں پورا پیریڈ نہیں کر سکتے۔ جب جو ہے وہ سورج نکلتا ہے وہ سب کے سب ان کے اوپر زوال آ جاتا ہے، جس کے اوپر زوال آتا ہے ان کی تم عبادت کرتے ہو۔ اچھا جی اب ایک قوم کی ایک اور قوم، وہ چاند کی عبادت کرنے والے، کچھ لوگ وہ بھی چاند کی عبادت بھی کرتے تھے۔ آج کل جو ہے اسی حساب سے ساری چیزیں پوچھے، اور چاند کی منازل کتنی ہے جی، اور چاند کی منازل کے حساب سے اچھا جی اتنی منزل ہے چاند کی تو ہم نے یہ کرنا ہے، اتنی منزل ہے چاند کی، بچہ پیدا ہو گیا اور بھی چاند کی یہ منزل ہے تو آپ بتائیں اس حساب سے، ہندسوں کے حساب سے بچے کا نام کس طرح رکھنا ہے؟ بھائی شریعت نے کہیں بھی نہیں کہا بھائی چاند کو دیکھ کے، چاند کی منازل کو دیکھ کے آپ اپنے بچے کا نام رکھیں، شریعت نے کہیں بھی نہیں کہا۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ چاند کے مناظر کے حوالے سے آپ اپنے سفر کو شروع کریں، شریعت نے کہیں بھی نہیں کہا۔ شریعت نے کہیں بھی نہیں کہا کہ چاند کے مناظر کو دیکھ کر آپ اپنے کاروبار کو شروع کریں، کسی اچھے کام کو شروع کریں، شریعت نے کہیں بھی نہیں کہا۔ ہم کہاں کرتے ہیں؟ ہم جی چاند کی یہ منزلیں ہیں اور اس حساب سے اس طرح کرنا چاہیے۔ ہم جہاں جو ہے جو فیس بک کے اوپر بیٹھ کے اور جو لوگوں کو گمراہ کر کے اس طریقے کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں، ہم بالکل ان کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لاشعوری کے اندر ہم شرک کر رہے ہیں، لاشعوری کے اندر ہم شرک کر رہے ہیں۔ اور ایسے نہ ہو کہ ہمارے ساری کی ساری عبادات سب کے سب ضائع ہو جائے، ساری ہماری عبادات ضائع ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس بھی گئے، کن کی عبادت کر؟ وہ چاند کی عبادت کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی دیکھتے ہیں تمہارا چاند کہاں جاتا ہے۔ جب صبح کا وقت ہوا چاند بھی جو ہے وہ غروب ہو گیا۔ کہاں کدھر گیا چاند؟ وہ ابھی غروب ہو گیا، رات کے وقت سے رہا ہے۔ کہا میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو غروب ہونے والا نہیں ہے، جس کے اوپر زوال آنے والا نہیں ہے، جس کے اوپر زوال وہ زوالوں سے نکالنے والا ہے میرا رب۔ اس کے بعد دیکھا بھی کچھ لوگ سورج کی بھی عبادت کرنے والے، کچھ لوگ سورج کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور آج کل لاشعوری میں یہ ساری چیزیں، یہ ساری ہم دیکھتے ہیں نا، بھی بندہ ذہن میں کہتا بھی کیسے بدبخت لوگ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا بھی ستارے کچھ نہیں کر سکتے، ان کو پتہ نہیں تھا بھی چاند کچھ نہیں کر سکتا۔
ان کو پتہ نہیں تھا بھائی سورج کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم خود لاشعوری چیزوں میں ان کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ستارہ ہے فلاں ستارہ، یہ چاند کی فلاں منزل ہے، اچھا جی یہ سورج کی فلاں منزل ہے، اور یہ سورج کا فلاں موقع ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم بھی سامنے رکھتے ہیں، اور سامنے رکھ کے لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سارا کا سارا شرک ہے، یہ سارا کا سارا شرک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سورج کی پرستش کرنے والے تھے، ان کو بھی کہا کس کی؟ سورج کی دیکھ نہیں رہے، پوری دنیا کو اس نے روشن کیا ہوا ہے، پوری دنیا کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا مغرب کا وقت ہوا، سورج غروب ہوا، کہاں کدھر گیا تمہارا رب؟ کہنے لگا غروب ہو گیا، کہنے لگے غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المسلمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، میرا رب وہ ہے، تم اسی رب کی عبادت کرو، تم اسی رب کی عبادت کرو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آج کل یہ چاند کے حوالے سے یہ جتنی چیزیں ہیں، سورج کے حوالے سے، اور اسی طرح جو ہے ستاروں کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اپنی جو ہے یہ دیکھتے جی میرا فلاں جو ہے وہ تاریخ پیدائش ہے، فلاں یہ سر ہے، یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے جو لوگ بتاتے ہیں، یاد رکھیں یہ نجومی کے حکم ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے اس کی باتوں کے اوپر یقین کر لیا، یاد رکھیں آپ نے شرک کیا، یاد رکھیں آپ نے شرک کیا۔ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کوئی بندہ کل کے بارے میں نہیں جانتا کہ کیا کرے گا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی بندہ کل کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے گا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ اب کوئی کون ہوتا ہے جو کہے بھئی آپ کل یہ کریں گے، آپ کے اوپر یہ آئے گا، آپ کو یہ حالات آئیں گے، یہ حالات آئیں گے، کوئی کیسا ہو سکتا ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ عقیدہ توحید کو سمجھے، جس وقت تک ہمارا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارا عقیدہ توحید کے اوپر ہمارا 100% نہیں 1000% ہمارا ایمان نہیں ہوگا، ہماری نجات نہیں ہوگی، ہماری نجات نہیں ہوگی۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہو، شیطان یہ نہیں چاہتا یہ نمازیں نہ پڑھیں یا اعمال نہ کریں، شیطان چاہتا ہے کہ ان کی بنیاد ہی ختم کر دے، ان کی بنیادی جو چیز عقیدہ توحید ہے وہی ہم ختم کر دیں، تاکہ جتنے مرضی اعمال کرتے رہے، قیامت کے دن جب کھڑے ہوں تو نعوذ باللہ الیاذ باللہ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ کرے کہ قیامت کے جب یہ بندہ کھڑا ہو تو اللہ کہے بھائی تو مشرک تھا، تو شرک کیا کرتا تھا، تو ستاروں کے اوپر، سورج کے اوپر، چاند کے حوالے سے تو ان کے بارے میں یقین کیا کرتا تھا اور اسی حوالے سے آگے چلا کرتا تھا، تو نے تو شرک کیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیں ایک وقت تھا جب مسلمان جو ہے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اگر وہ مشرق میں ہوتا تھا، مغرب کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف آتی تھی تو وہ مسلمان جو مشرق میں ہے وہ اس مسلمان کے لیے طرف جاتا تھا۔ آج جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی، اس کو 20 سال ہو گئے ہیں کافروں کی جیلوں کے اندر رہتے ہوئے، 20 سال ہو گئے ہیں اس کو کافروں کا ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے، ایک عرصہ ہو چکا ہے، 10 سال کے اندر تو عمر قید ختم ہو جاتی ہے، 10 سال کے اندر سزائے موت عمر قید ہوتی ہے، وہ بھی ساری ختم ہو جاتی ہے، لیکن آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے منہ کے اوپر، ان کی پیشانیوں کے اوپر یہ عافیہ صدیقی کا جیل کے اندر ہونا، اور اس طرح کی ہزاروں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو کافروں کی جیلوں کے اندر ہے، جو شام کی ہماری مستورات کافروں کی جیلوں میں ہے، اور اسی طرح جو عراق کی مستورات ہماری کافروں کی جیلوں میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عافیہ صدیقی اور اسی طرح کی اور عورتیں جو مسلمان ہیں اور کافروں کی جیلوں کے اندر جیلیں کاٹ رہی ہے، اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، ان کا جرم کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ صرف مسلمان ہے۔ آج ہم کم از کم اتنے درجے میں بھی ان کے حوالے سے اتنی آواز نہیں بلند کر سکتے بھائی عافیہ صدیقی کو رہا کر، اٹھائیں گے نہیں، آواز اٹھائیں گے۔ آج کل تو ہر بندے کے پاس پاور موجود ہے، آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے یہ پوسٹ چلا دیں، اسی طرح آپ واٹس ایپ آپ کسی گروپ میں ہیں اس کے اندر آپ چلا دیں، آپ کے پاس ٹویٹر ہے تو اس کے اوپر جو ہے یہ چیز چلا دے بھائی عافیہ صدیقی اور اس کی طرح جتنی بھی ہماری مستورات ہے
جتنے بھی ہماری عورتیں ہیں اور حقوق نسواں اور عورتوں کے جو ہے وہ حقوق کے بارے میں بات کرنے والوں اور بدبختوں اور یہ جو ہے وہ سہانا نعرہ سامنے رکھ کر ان عورتوں کے اوپر ظلم کرنے والوں، کیا یہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا عافیہ صدیقی عورت نہیں ہے؟ کیا باقی جو ہے جو عورتیں کافروں کی جیلوں کے اندر آج بھی موجود ہیں وہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں کی مائیں بہنیں اور مسورات یہ عورتیں نہیں ہیں؟ اور اس طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ مارچ کے مہینے میں جو ہے ایک دوڑ لگائی جاتی ہے، ایک ریس کی جاتی ہے، اور جو ہے کچھ بدبخت عورتیں جو ہے وہ کہتی ہیں جی ہمیں یہ حقوق چاہیے، یہ حقوق چاہیے، اور وہ بدبخت عورتیں آج کہاں ہیں؟ وہ بدبخت، اور ہمارا میڈیا کہاں ہے جو ہے جو جتنے ایکٹر لوگ ہیں باقی جو جس کے بارے میں جو کس کا کوئی جن کا کوئی کردار نہیں ہے، پورے دن جو ہے ان کو دکھاتے رہتے ہیں۔ عافیہ صدیقی کے حوالے سے کوئی آواز تم نے بلند نہیں کی، اس لیے یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے بھائی کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا بھائی، دعا تو ہم سب کر سکتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو کہیں کہ جتنے بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اور بالخصوص عافیہ صدیقی ہے ان کے لیے سب دعا کریں کہ اللہ پاک جتنے بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کافروں کی جیل میں ہیں، جرم ان کا صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ پاک سب کو رہائیاں عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔